وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب یہ صدر مملکت نے اس کو واپس بھجوایا سینٹ سے منظوری کے باوجود کہ جی آپ اس کو ایڈوائس اور میسج کے ساتھ کہ آپ فلاں فلاں شکوں کو ریوزٹ کریں، تو اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 70% جو ترامیم تھیں ان پہ صدر مملکت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ باقی جو 20-25% ترامیم پہ ان کا میسج تھا، اور 5-10% ایسے تھے جو بہت پروسیجرل ان نیچر تھے۔ ایک دو ہم نے ان میں سے ترامیم ان کی مانی بھی تھی۔ جوائنٹ سیٹنگ میں پھر اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ جب لایا گیا تو اس میں جو صدر مملکت کے کنسرنز تھے ان کنسرنز کو ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا۔ جیسے آج بات کی گئی ہے کہ دیکھیں جی جو ترقیاتی منصوبے ہیں، کابینہ کے فیصلے ہیں، ایکنک کے فیصلے ہیں، ای سی سی کے فیصلے ہیں، ٹیکسیشن والے معاملات ہیں، ان سب کو نیب سے نکال کے این آر او دے دیا گیا ہے۔ آپ اگر ماضی میں جائیں تو یہ وہ ترامیم ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے کی، وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، پھر عدالتوں میں مقدمے چلے، اور پھر کیونکہ سول سوسائٹی نے، سرکاری ملازمین نے، وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے عدالتوں نے جو نیب کے بارے میں لکھا اور کہا، اس کی وجہ سے پبلک اوپینین ہموار ہوئی کہ یہ اگر قانون موجودہ شکل میں رہا اور یہ ادارہ اگر اسی قانون کے تابع چلا تو اس ملک میں نہ لوگوں کے حقوق رہیں گے یا نہ ملک کا نظام چلے گا۔ نیب کی جو مس یوز آف پاورز ہیں پچھلے دور حکومت میں، اور قوانین کے غلط استعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک آمر کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس آنی چاہیے تھی، سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے۔ میں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے یہ بات کروں گا کہ یہ ترامیم بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، شاید آج ملک کا نقشہ یہ نہ ہوتا، معاشی نقشہ جو ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ ترامیم کی گئی، ویل ڈیلیبریٹڈ تھی، اور یہ وہی ترامیم ہیں زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور میں نومبر 2021 میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی تھیں۔ رہی بات کچھ مزید ترامیم کی، تو اس پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہاں ہم نے جو ان کی ترامیم نہیں مانی، ان میں ایک ترمیم تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو تعینات کر دیا جائے، یعنی کہ جو جج صاحب 1,60,000 یا 1,80,000 پہ 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ایک اچھا خاصا پیکج آفر کر کے 10 لاکھ روپے مہینے پہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی۔ ہم نے اس کو ختم کر دیا، ہم نے پرانے لاء کو بحال کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے یہ صوبے کے چیف جسٹس کا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 175 عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی کی بات کرتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ ہم ریٹائرڈ لوگوں سے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کروانا چاہتے۔ حاضر سروس سیشن ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے جج ہوں گے۔ ٹینیور کی بھی ہم نے انہیں وہ 3 سال کی جو پروٹیکشن ہے وہ بالکل مقررہ نے اسی طرح ان کی رکھی ہے۔ جو ترمیم ان کی نہیں مانی گئی وہ چیئرمین نیب کا تقرر کا طریقہ کار تھا، اس کو ہم نے وہی رہنے دیا، لیکن ان کا جو شروع سے دن سے جو ایکسٹینڈیبل نہیں تھا، اور اس میں شاہد اورکزئی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزامن کر کے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس ادارے کی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے عہدے میں میعاد عہدہ میں توسیع نہ کی جائے، اس کو ہم نے ختم کیا، کیونکہ یہ جو پچھلے چیئرمین صاحب تھے شاید یہ پچھلی حکومت کو بہت پسند تھے، اور وہ انہیں تاحیات جب تک ان کی حکومت تھی وہ انہیں ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ترامیم ہم نے ضرور کی ہیں، جس میں یہ ترمیم بھی کی کہ چیئرمین نیب کا عہدہ ناقابل تجدید، یعنی کہ 3 سال کے بعد وہ دوبارہ چیئرمین تعینات نہیں ہوں گے۔ یہ ترمیم ہم نے کی کہ کچھ قانون میں سکم تھا کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، چیئرمین کی ایبسنس میں وہ پورے اختیارات چیئرمین والے استعمال نہیں تھے کر سکتے، جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ بالکل ویکیوم میں چلا جاتا تھا اور معلق ہو جاتا تھا۔ اس پہ سپریم کورٹ نے بھی کئی آبزرویشنز دی۔ اس میں کہا گیا کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا، ڈپٹی چیئرمین جو کہ پچھلی حکومت کے مقرر کردہ ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، عمران خان صاحب نے انہیں آج سے 8 ماہ قبل اپوائنٹ کیا، اختیار انہیں دیا گیا کہ وہ مین وائل دیکھے تاکہ ادارہ جو ہے وہ سربراہ کے بغیر نہ رہے۔ ہاں جو ترامیم ہم نے اپنی طرف سے سجیسٹ کی، ان میں سے زیادہ تر ترامیم وہ ہیں جو کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اور ہمارے آئین نے کہا کہ لوگوں کے یہ حقوق ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی بار ثبوت جو ہے وہ بدل دیا گیا، بار ثبوت ختم کر دیا گیا۔ بھائی بار ثبوت ختم نہیں کیا، بار ثبوت یہ تھا کہ ملزم ثابت کرے میں بے گناہ ہوں، استغاثہ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔
آپ ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں پری ٹرائل، وہ 1.5-2 سال جیل میں رہے، اس کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی رپورٹ فائل کر دیں اور کہیں جی اب عدالت اس سے پوچھے کہ تو نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ بھائیوں میں سے بہت سی شکلیں میری جانی پہچانی ہیں، آپ نے اسی سپریم کورٹ کے کوریڈورز میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی درگت بنتے ہوئے دیکھی کہ آپ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ 3 سال لوگوں کو جیل میں رکھتے ہیں، سرکاری ملازموں کو اور سیاستدانوں کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی معاف کیجئے گا، اس سے زیادہ شہادت نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا، بریگیڈیئر امتیاز کے کیس میں، ایڈمرل منصور الحق کے کیس میں اور بے تحاشا کیسز میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹس نے کہا کہ بارے ثبوت جو انیشل برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن